وہ بھی اسکینر سے اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں۔ جب کوئی سلیکٹڈ کمیٹی بنائی جاتی ہے اور کوئی جو ہے جوائنٹ کمیٹی جب بنائی جاتی ہے اور وہ جب ملکوں کے باشندوں سے رائے لیتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ملکوں کے باشندے اپنی رائے پیش کریں، جو لوگوں کو نیگیٹو میں دینا ہے رائے وہ نیگیٹو میں دیں گے، جنہیں پوزیٹو میں رائے دینا ہے وہ پوزیٹو میں رائے دیں گے۔ رائے دینے کا حق جیسے ہمیں ہے ان کو بھی۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ سمجھو، ایک سوال لوگوں کے ذہن میں اور آ رہا ہے کہ وہ تو زیادہ ہیں اور ہم لوگ کم ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری رائے کم جائے گی، ان کی رائے زیادہ جائے گی اور پھر کثرت رائے پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آپ اپنا ذہن صاف کر لیجئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھو، یہ جو سلیکٹڈ کمیٹی یا جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے، ان کو فیصلے کا ادھیکار نہیں ہے، یہ صرف آگے سفارشات پیش کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 بات، یہ ہمارے مذہب سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب سے بڑا جذباتی تعلق دیا ہے۔ آپ غور کرو، اس کی مثال میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے ملک میں ایک لا اور ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی جو ہے یکساں سول کوڈ، یہ ایک بل لانے کی کوشش کی گئی ایک مرتبہ، اور جب لوگوں سے ملکوں کے باشندوں سے رائے پیش کی گئی تو لا آف کمیشن نے پورے ملکوں سے رائے مانگی تھی۔ اس وقت تو الحمدللہ ہمارا جو اپنے مذہب سے جذباتی تعلق ہے ہماری شریعت سے، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت تو ہماری رائے ذمہ داروں کے پاس 60 لاکھ سے زیادہ پہنچی تھی اور برادران وطن کی 25 لاکھ کو بھی کراس نہیں کر پائی۔ تو یہ ہمارا جذباتی تعلق ہے اور کثرت اور قلت پر یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن جتنا ہو سکے ہم اپنی رائے پیش کریں کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں، بھی کریں گے ایسا۔ اور یاد رکھو، صرف اتنا کر کے سو جانا نہیں ہے، اب ہمیں اپنے اس ملک کے اندر اپنے حق کو بھی سمجھنا ہے، اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوششیں جو جمہوری طریقے سے ہوتی ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہمارے دستور نے اور ہمارے آئین نے ہم کو دیا ہے، میرے بھائیوں اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اب کہیں پر بھی ہم رہے میرے بھائیوں، کسی بھی قسم کی نادانی نہ کریں۔ دنیا ہماری نادانیوں کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، دنیا ہماری نادانیوں کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی والا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان بھی اس بات کو سمجھے۔ میں بہت دردمند طریقے سے اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، اپنی طبیعت میں اندر سائلنٹ بن، اپنے آپ کو سائلنٹ بناؤ۔ کہیں پر بھی بیٹھ کر کے کچھ بھی بولنا، اوچھی حرکتیں کرنا، کسی بھی قسم کی چیزوں کو اپنے موبائل سے جو ہے ادھر سے ادھر فارورڈ کرنا، اور اپنے موبائل کی اسکرین پر یا اپنے اپلیکیشن پر یا اپنے موبائل کے کسی بھی طریقے سے کوئی ویڈیو، کوئی پوسٹ اور کسی بھی اس طرح کی کوئی ایسی باتیں اب نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہم بہت ساری باتیں یہاں آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، لیکن ہم اس ملک میں نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت، قبرستانوں کی حفاظت، مدارس کی حفاظت اور اوقات کی دیگر جو ہے استھانوں کی حفاظت کرنا سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے، عقیدی اور ملی ذمہ داری بھی ہے میرے بھائیوں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے زندہ دل ہونے کا ثبوت دیتے رہنا چاہیے۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، ہمیشہ ہم اپنے علماء کے ساتھ رہے، ان کے شانہ بشانہ رہے، جو ہمیں اپنے بڑے کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اور دعا کرو میرے بھائیوں، دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہماری ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں کی حالت جو اس وقت ہو رہی ہے میرے بھائیوں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے اور کلیئر ہو رہی ہے کہ دینے کے لیے ہمارے پاس ہی ہے، لوگوں کے پاس پھلدار درختوں کو پتھر مانے جاتے ہیں، کانٹے دار درختوں کو پتھر نہیں مانے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں آنے والے یہ حالات بالخصوص ہمارے ملک میں، پیارے وطن میں ہم پر ڈھائے جانے
کمانے کا اگر سرمایہ اگر کسی کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائیوں، ایمان والوں کی حیثیت اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر طبیب اور ڈاکٹر کی ہے، اور برادران وطن جن کے پاس ایمان نہیں ہے میرے بھائیوں، ان کی مثال مریض کی ہے۔ مریض چیختا ہے، چلاتا ہے، وغیرہ بچاتا ہے، ڈاکٹر کو پتھر بھی مار دیتا ہے، اس کا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے، اس لیے کہ مریض کی حالت کنڈیشن، اس کا مائنڈ صحیح نہیں ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مریض چیخے اور چلائے، ڈاکٹر اور اپنے خیر خواہ کی گریبان پر ہاتھ ڈال دے، اسے گالی اگر دے دے میرے بھائیوں، تو یہی کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کی مانسکتا حالت اچھی نہیں، اس کا مائنڈ صحیح نہیں، وہ بیمار ہے بیچارہ، قابل ترس ہے میرے بھائیوں۔ اور ڈاکٹر کی حیثیت یہ ہے، وہ برداشت کرتا ہے، وہ متحمل ہوتا ہے، اس میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، وہ ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے پیشنٹ اور اپنے مریض کو صحیح کرنے کی کوشش میں جڑا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں ایمان والوں کی حالت ڈاکٹر کی ہے، طبیب کی ہے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، جو ہمیں گندی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے عقیدت کے ٹھکانوں کو چھین لینا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں، ان کی مانسکتا حالت درست نہیں ہے، یہ بیمار ہے، یہ قابل ترس ہے۔ انہیں سمجھانے کی، انہیں بتانے کی، انہیں شریعت بتانے کی، انہیں دین کی اور اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، پیار و محبت ان کے ساتھ بانٹنے کی ضرورت ہے، اور ان کے دکھ دردوں میں شریک ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرو گے ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ اور یہ بتاؤ اپنے اخلاق و کردار سے میرے بھائیوں کہ اس ملک میں امن و امان، ہمارے امن و امان کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر تم اس ملک کے اندر چین اور سکون کی زندگی اگر چاہتے ہو تو ہم کو چین و سکون کے ساتھ تمہیں رہنے دینا ہوگا۔ ہم اپنے اخلاق اور کردار سے میرے بھائیوں یہ بتائیں گے، جلیں گے ہم تو جل جائے گا سارا گلستاں مالی، سمجھ مت سہنے گلشن میں میرا بھی آشیانہ ہے۔ میرے بھائیوں، ان گزارشات پر دل کے کانوں سے ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو ابھی ذمہ داری اس وقت ہمارے سامنے کھڑی ہے اس پر پورے طریقے سے توجہ دے کر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہمارے اوقاف کی اور ہمارے مشائخین کی عبادت گاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے صفوں میں اللہ تعالیٰ اتحاد پیدا فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔